اچھا ایک ایشو اور بڑا آتا ہے کہ مردوں کو غصہ بہت چڑھتا ہے. ان کی جو وائفز ہیں یہ کہتی ہیں کہ نارملی دوستوں کے ساتھ دیکھو تو غصہ نہیں ہوتا اتنا, اور ایسا ہی ہے, لیکن فیملی والوں کے ساتھ آتے ہی, چاہے وہ ماں باپ ہوں, چاہے وہ وائف ہو یا بہنیں ہوں, یہ کیا ہے کہ ایک دم سے غصہ چڑھ جانا فیملی والوں کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں علی بھائی, آپ ماشاء اللہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, آپ نے زیادہ دنیا دیکھی ہے. میں حقیقت غصے کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ انا جو ہے نا, انا وہ تعلقات کی تباہی کا باعث بنتی ہے. ہر تعلق کی انا جہاں پہ آ جائے, آپ اپنی ایگو پہ کمپرومائز کر لیں, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. ایگو پہ کمپرومائز کر لیں نا, اپنی ذات کو ذرا مائنس کر دیں. یعنی آپ کے نزدیک یہ ایگو ہے کہ ہاؤ ڈیئر شی, فرینڈس کے سامنے ایگو نہیں ہے کیونکہ وہاں سے ظاہر ہے آپ کو آؤٹ ہاؤ ڈیئر شی کا مطلب یہ ہے, ہاؤ ڈیئر شی ہی ہے ہمارے معاشرے کے بدقسمتی کی بات ہے کہ لڑکی ہو کے, لڑکی والے ہو کے تم لوگ میرے ساتھ یہ کر رہے ہو, لڑکی والے ہو کے داماد کے ساتھ یہ کر رہے ہو. یہ ایک گھٹیا سوچ, گھٹیا کے ساتھ میں ایک اور لفظ ایڈ کرتا ہوں, غلیظ سوچ ہے, غلیظ اپروچ ہے. لڑکی والے ہو کے میرے ساتھ یہ کر دیا, او بھائی کیا ہو گیا؟ لڑکی والوں نے تمہیں بیٹی دی ہے, کیا وہ تمہارے اب اس کا مطلب ساری عمر غلام بن گئے؟ وہی بات ہے. بس ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور ہونا باقی ہے جو ہندوانہ رسم ہے کہ وہ جب لڑکی کو رخصت کرتے تھے نا, وہ لڑکی والوں کا باپ یا بھائی نا اپنی پگ اتار کے بھی ان کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے. تو بس یہ وہاں پہ تو شاید یہ پریکٹس ہوتی ہے چیز, ہمارے یہاں پہ عملی طور پہ یہی ہو رہا ہے کہ لڑکی والے واقعی سپریس ہوتے ہیں ہر معاملے کے اندر, اور اسی لیے وہ بیٹی کو کہتے ہیں کہ برداشت کر لے, چپ کر جا. مطلب وہ کہیں لڑکی کے اچھا میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ لڑکیوں کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ گھر تم نے بچانا ہے, برداشت تم نے کرنا ہے. کیوں بھائی, کیوں برداشت کرنا ہے؟ آواز اٹھانی ہے تم نے. اور ایسے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ لڑکی آواز اٹھائے اور اس کے معاملات صحیح ہوں. اچھا یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ میں مطلب تھوڑا سا کھل کے اگر آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹلی جو دینی ہمارا طبقہ ہے نا, میں نے تو بڑے ہی ریئر خطبات دیکھے ہیں جن میں وومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, جو اصل میں اسلام نے دی ہیں, کہ شوہروں کو تلقین ہو رہی ہو, ذرا سمجھایا جا رہا ہو کہ عورت سے بات کیسے کرنی. سبیل بھائی اس کو آپ مانیں, ہمارے معاشرے میں ویسے دونوں کو کہتا ہوں, ابھی ریسنٹلی میں نے DHA میں ایک ورک شاپ کروائی, ماشاء اللہ کافی پڑھے لکھے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے, وہ تھا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف میرج. میں نے اس میں دونوں سے کہا کہ نہ مرد عورت کو سمجھتا ہے ہمارے معاشرے میں, نہ عورت مرد کو اتنا سمجھتی ہے. دو ایکسٹریمز ہیں, اس وجہ سے پرابلم آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرد کو بتانا چاہیے کہ عورت کا مزاج کیا ہے اور عورت کا غصہ کیا ہے, اور عورت اگر کوئی بات کر رہی ہے تو اس سے اس کی مراد کیا ہے. اصل میں اس ٹریننگ کی بھی بڑی دیکھیں, کبھی زندگی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو مرد سے یہ وائب نہیں آنی چاہیے کہ ہی از ناٹ لائل ٹو می, ہی از ناٹ سنسیئر ٹو می, ہی از ناٹ ٹیکنگ کیئر آف می, یا یہ مجھے بالکل یہ میرے کو سمجھتا نہیں ہے. عورت کو کبھی زندگی کے اندر اس کی شکل کے حوالے سے, اس کے کردار کے حوالے سے, اس کی فیملی کے حوالے سے کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے, چاہے جتنا مرضی غصے میں ہو آپ. جب آپ اس کو اس کی صورت کے تانے دو گے, اس کے والدین کے تانے دو گے, اس کے کردار کے تانے دو گے, اس کی لائلٹی آپ کے لیے زیرو ہو جائے گی. آپ کے لیے اسی دن سے مسائل شروع ہو جائیں گے. صحیح بات. عورت کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے پیار, محبت, شفقت سے. آپ کو کوئی ایشوز بنتے ہیں, آپ کے دوستوں میں ایشوز بن جاتے ہیں, آپ جتنا اسمارٹلی وہاں پہ ڈیل کرتے ہو, آپ عورت کو بھی اتنا اسمارٹلی ڈیل کریں. اور میں پھر بھی لبے لب آپ یہی آتا ہوں کہ دیکھیں, ایک لڑکی نے آپ کے لیے اپنا ہر چیز چھوڑ دی, گھر بار, بھائی بہن, یہاں تک کہ اپنا نام بھی گیو اپ کر دیا. تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی کوئی حق ہے آپ کے اوپر کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی لاڈ کر لے, کوئی پیار کر لے, کوئی محبت کر لے. کوئی آپ اگر اس کی ہر چیز کو اوپر اس کو بیش کرنا شروع کر دو گے تو آپ کی اپنی زندگی خراب ہوگی. اور دیکھیں نا, اس کا اتنا تو رائٹ ہے کہ وہ جو برداشت کر رہی ہے کرتی ہے. دیکھیں سبیل بھائی, میں کہیں رہنے لگ جاؤں جا کے, وہاں بہت سی ایسی چیزیں مجھے دیکھنی پڑیں گی. مزاج کا ایک ظاہر ہے ایک ڈفرینس آ جائے گا, رہن سہن کا ڈفرینس آ جائے گا, مجھے بہت سی چیزیں اپنی سیکریفائس کرنی پڑیں گی. لیکن
اس کے نتیجے میں کیا میرا اتنا بھی رائٹ نہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جو پارٹنر ہے اس سے کچھ باتیں شیئر کروں, کوئی شکایت ہے وہ اس کو کہہ دوں تاکہ میں کام ڈاؤن ہو جاؤں. شکایت کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں فرسٹریشن کہاں سے نکالنی ہے. اگر اس کے دل میں کوئی بات ہے, اگر وہ کچھ سفر کرے, اس نے آپ سے بات کرنی ہے نا. اگر آپ الٹا اس کو سنب کر دو گے تو وہ دوستوں کے پاس جائے گی, اس کی پرسنالٹی خراب ہوگی, وہ اپنی بہن کے پاس جائے گی, پرسنالٹی بھی خراب ہوگی, اور ادھر سے پھر رانگ ڈوز آئے گی. بس اس کے اندر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو رسپیکٹ کرنا چھوڑ دے گی, اس کی لائلٹی آپ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور یہ چیز بڑی زیادہ معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی فی الحال, کہ جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کو تانے دیتا ہے, جو بڑی عورت کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے اس کی صورت کے تانے دیتا ہے, اسے کردار کے تانے دیتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی گھٹیا اور غلیظ حرکت ہے. اور پھر میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ معاشرے کے اندر عزت دار اپنے آپ کو شو کر رہے ہو اور آپ کی بیوی آپ سے خوش نہیں ہے تو یو آر زیرو. بالکل, تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے, تم ایک گھٹیا آدمی ہو. حدیث میں بھی یہ آتا ہے نا, تم میں سے بہترین وہ جو گھر والوں. اور یہ کنسیپٹ دیکھیں معاشرے کے اندر آپ لوگوں کو کلیئر کرنا چاہیے کہ بھائی سب سے افضل صدقہ جو ہے نا, سب سے افضل صدقہ وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے. سب سے افضل صدقہ ہے. آپ بھائی باہر خرچ کر رہے ہو, دوستوں کو کھلا پلا رہے ہو, اپنے لیے ٹورس پلان کر رہے ہو, آپ اپنی بیوی کو اوپر 10 روپے خرچ کرتے ہوئے آپ کو موت پڑ رہی ہے, تو بھائی ابھی آپ بوائے ہو, اس کا مطلب ہے آپ پھر شادی آپ کی فزیکلی تو ہوگی, مینٹلی شادی نہیں. آپ بوائے بھی نہیں ہو, آپ ایک فضول آدمی ہو. نہیں ہو, آپ فضول آدمی ہو. سارا دن آپ گیمیں کھیل رہے ہیں, وائف کی آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کے بھی کچھ ایموشنل نیڈز ہیں. میں کہتا ہوں اف یو وانٹ ٹو بی اے مین, اف یو وانٹ ٹو بی اے مین, بی اے مین. پھر جو مین ہوتا ہے نا وہ اپنی بیوی کی ہر چیز پوری کرتا ہے, اس کی بیوی اس سے سیٹسفائی ہوتی ہے, اس کی بیوی کو اس سے کوئی کمپلین نہیں ہوتی. جی ہاں, اگر تم دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو, دنیا کا دل جیتنا چاہتے ہو نا, اسٹارٹ فرام یور ہاؤس. اپنے گھر سے شروع کرو, پہلے اپنی بیوی کا دل جیتو, پھر دنیا کو کانکر کرنے چلنا. اور اگر نہیں کرو گے تو پھر اس آیت کو یاد رکھو کہ ان بطش ربی کا لشدید, بالکل بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے.